شینگن کا جو نیا انٹری ایگزٹ سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہم لوگوں کے لیے اثر انداز ہونے والا ہے. ہم لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو فارنر ایکسپیٹریٹس ہیں ان کو کس طرح سے یہ امپلیمنٹ خاص 2 سچویشنز کے اندر فوری طور پہ سفر کر سکتے ہیں ہمارے لوگ. اس میں ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو لوگ شینگن کا TRC ملنے کے بعد شینگن زون سے آؤٹ ہو جاتے تھے اور 6 مہینے سے زیادہ رہ پاتے تھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جو ان کے ایگزٹ کا ریکارڈ ہے وہ مینلی ان کے پاسپورٹ پہ ہی تھا. ویسے تو سسٹم میں بھی اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ جو سسٹم تھا وہ اتنا جو فلالیسلی امپلیمنٹڈ نہیں تھا اکراس شینگن. کئی ممالک ایسے تھے کہ جہاں پہ لوگ آرام سے نکل جاتے تھے. استونیا، اسپین، جو نیدرلینڈ، کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ لوگ جب نکلنا ہوتا تھا تو جیسے جو جرمنی کا TRC ہے یا اٹلی کا یا فرانس کا یا پرتگال کا، تو عموماً یہ دوسرے ممالک سے نکل جاتے تھے تو پھر ان کا سسٹم میں پتہ نہیں چلتا تھا. تو اب ایسے تمام لوگ جن کے پاس TRC ہے اور وہ جب شینگن سے آؤٹ ہوں گے، شینگن زون سے آؤٹ ہوں گے، تو ان کی انٹری جو ہے وہ اس کامن سسٹم میں ریکارڈ ہو جائے گی. اور پھر جیسے ہی وہ واپس آئیں گے، اگر تو وہ اس ڈیوریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو اگر ایکسیڈ کر دیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، جو آفیسر ہے کہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص کو ودن 6 منتھ ادھر شینگن زون کے اندر ہونا چاہیے تھا اور یہ نہیں ہوا، تو اس کے پاس ہی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو واپس بھی بھیج سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کا TRC کینسل ہے اور آپ واپس چلے جائیں. اچھا، اس میں کئی سیانے یہ سمجھ بھی رکھ سکتے ہوں گے کہ جی ہم 6 مہینے کے اندر آ کے پھر 1 مہینے بعد نکل جائیں گے، پھر 6 مہینے کے لیے نکل جائیں گے. تو ایسا نہیں ہے. یہ اس کی جو ڈیوریشن ہے، یہ ایک کارڈ کی جو مدت ہے یہ 2 سال کی، اس کے اندر کی ایک مدت ہے، یا سال کی جو ایک مدت سمجھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ آئیں پھر 6 مہینے کے لیے چلے جائیں. تو اب اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سسٹم میں کیپچر ہو جائیں گی. جو بھی irregularities ہیں اسپیشلی فی الحال پہلے سٹیپ کے اندر جو شینگن زون سے انٹری اور ایگزٹ ہے یہ کنٹرول ہو جائے گی. اب کئی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ہم پاسپورٹ چینج کر دیں گے، گم کر دیں گے، پھر کہیں گے، تو وہ بھی پھر آپ کے اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا. یہ بھی پاسبلٹی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ جو کامن سسٹم ہے یہ بڑا ایڈوانس سسٹم ہے، بڑا روبسٹ سسٹم ہے. اس کو ڈیفیٹ دینا اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری بات، جو اسائلم سیکرز ہیں، کسی ملک میں رہ رہے ہیں، مثلا جرمنی، اٹلی، فرانس وغیرہ میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے جرمنی اور دوسرے ممالک میں اسائلم اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ سوچا کہ جی پرتگال کے ہم TRC بھی لے لیتے ہیں اور وہاں پہ ہمارا جو ہے اسائلم بھی چلتا رہے، ہمیں وہاں سے پیسے وغیرہ بھی ملتے رہے، اور ہم یہاں پہ TRC کے بیس پہ یہاں سے ایگزٹ لے لیں اور اپنے ملک جب جانا ہے تو ہم اس TRC کو یوز کر لیں، اسائلم بھی چلتا رہے اور TRC بھی چلتا رہے. تو اب اس سچویشن میں خاص طور پہ ایسے لوگ ان کے جب کامن سسٹم سے جڑے ہوئے ہوں گے تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا. مثلا کوئی شخص ہے جو جس کا جو اسائلم کے جو ڈاکومنٹ ہیں وہ جرمنی میں جو ہے وہ سبمٹ ہے. اب وہ TRC پہ جب پرتگال سے آؤٹ کرے گا تو جب یہ کامن سسٹم میں آئے گا تو یہ جب بھی کبھی بھی اول تو ہو سکتا ہے کہ فرسٹ ٹائم پہ ہی ان کو پتہ چل جائے کہ جی یہ جو پرسن ہے اس نے جرمنی میں اسائلم لیا ہے. اگر اس وقت نہیں بھی پتہ چلے گا، کسی وجہ سے بچت ہوگی، نہیں پتہ چلا، اس کے آفیسر کو اس نے انٹری پہ نہیں پکڑا، تو جب بھی یہ کبھی اس ملک میں جہاں پہ اسائلم لیا ہوا ہے وہاں سے ایگزٹ کرے گا تو اس کے پاس سارا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جائے گا، ان کے پاس سارا ریکارڈ آ جائے گا. ان شارٹ یہ کہ یہ جو بائی پاسز لوگ کر رہے تھے گریجولی یہ ختم ہوتے جائیں گے. اور سب سے بڑا سیریس سٹیپ وہ آئے گا کہ جب یہ سسٹم انٹر شینگن بھی اپلائی ہوگا. ابھی تو یہ آؤٹر شینگن کا ہے، صرف آپ انٹری اور ایگزٹ پہ، شینگن کے انٹری ایگزٹ پہ یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. اگر یہ ودن شینگن بھی ہو گیا، اور وہ بڑا سمپل سا پروسیجر ہے، اس میں لمبی لائنوں وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ سمپلی یہ ہوگا کہ آپ پاسپورٹ یا TRC اسکین ہوگا اور وہ گیٹ کھل جائے گا، اس میں خود بخود سسٹم اپڈیٹ ہو جائے گا. یہ ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن یہ نیکسٹ فیز میں
اس کا چانس ہے کہ یہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو پھر ود ان شنگن بھی جو ارریگولیرٹیز ہیں وہ بھی کیپچر ہو جائیں گی. امید ہے یہ کچھ تھوڑی بہت بات سمجھ پہ آ گئی ہوگی. میں اس میں جو اسکرین شاٹ اور لنک بھی لگا رہا ہوں جس سے آپ اس جو رول ہے اس کو آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں, اور اس کا ہی خلاصہ میں نے جو ہم پہ ایک قسم کا اثر انداز ہوتا ہے وہی میں نے اپنی اس جو گفتگو ہے اس میں وضاحت کی ہے. اس کی بہت شکریہ.